نمبر 8، کفر جحود، دل سے ایمان کی حقانیت سمجھتا ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا، یعنی اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات ہے، لیکن اس دل کی تسلیم شدہ چیز کو زبان سے اقرار نہیں کرتا، جس طرح ابلیس ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ یہ کفار ایسے ہیں کہ ان کا دل مانتا ہے کہ پیغمبر سچا ہے، لیکن زبان سے علو، تکبر، کبر کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کفر جحود ہے۔ یا ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں تو غلط فہمی دور ہو جائے۔ دیکھیں، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اقرار باللسان تو تمہارے ہاں ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اقرار باللسان نہیں کرتا تو کفر جحود ہے؟ میں یہ بات پہلے سمجھا چکا ہوں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، لیکن بوقت ضرورت اور بوقت مطالبہ اقرار باللسان یہ فرض ہے۔ کوئی شخص بوقت مطالبہ اقرار باللسان نہ کرے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان ہے۔ ایک شخص کے بارے میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اب اس سے مطالبہ کیا جی تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ بھئی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو بتا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جی جو سب کا میرا وہی ہے۔ تو اپنی زبان سے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو کہہ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، تو کہتا میں نہیں کہتا۔ تو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے، لیکن بوقت ضرورت اقرار لسانی شرط ہے۔ کوئی شخص دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا تو یہ بھی کافر ہے، کفر جحود۔